آج کل ہمارا سارا کا سارا معاشرہ اس غلط فہمی کے اندر موجود ہے، اگر کوئی شخص 5,000 روپے کما رہا ہے تو وہ یہ آس اور امید لگا کے بیٹھا ہے کہ میری سیلری کسی طریقے سے حلال و حرام کا خیال کیے بغیر 10,000 ہوتی تو میرے مسئلے حل ہو سکتے تھے۔ اگر کوئی 10,000 والا ہے تو وہ کہتا ہے 20,000 ہوتی تو میرے مسئلے حل ہو سکتے تھے۔ اگر کوئی 50,000 والا ہے تو وہ کہتا ہے 1,00,000 ہوتی تو میرے مسئلے حل ہو سکتے تھے۔ اگر کوئی حکومت والا ہے تو وہ کہتا ہے میری حکومت میں کثرت ہو جاتی، لوگ زیادہ ہو جاتے تو میرے مسئلے حل ہو سکتے تھے۔ فیکٹری والا ہے تو وہ کہتا ہے پروڈکشن کو زیادہ کر لیا جائے تو میرے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ مال والا ہے تو وہ کہتا ہے مال میں کثرت ہو جائے، مال میں زیادتی ہو جائے تو میرے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم مسائل کا حل کثرت میں نہیں ہے، مسائل کا حل برکت کے اندر ہے۔ ہم لوگ کثرت کے پیچھے تو پڑ گئے کہ زیادہ ہو جائیں، لیکن برکت کے اندر سے برکت کو ہم بھول گئے۔ یاد رکھیں، اگر کثرت والا زیادتی والا 1,000 ہو اور برکت والا 1 روپیہ بھی ہو تو وہ ایک کام جو کرے گا وہ 1000 بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی رضا ہوگی، اللہ رب العزت نے اس کے اندر خیر رکھی ہوگی۔ آج اس لیے تو ہم پریشان ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، کما ہم سب رہے ہیں، بہت زیادہ رہے ہیں، لیکن برکت نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ ہماری پوری نہیں پڑتی۔ ایک واقعہ لکھا ہے، بہاولپور کے ایک نواب صاحب نے کہا میں ایک مدرسہ بناتا ہوں، ایک یونیورسٹی ٹائپ بناتا ہوں، وہاں کے علماء کو کہا آپ لوگ کسی اچھے عالم دین کو لے کے آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان علماء کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پہ بلائیں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ مدرسہ بنائیے۔ اس نواب صاحب نے بڑا خوبصورت مدرسہ بنایا، اور اس وقت اس مدرسے میں جو اس نے لائبریری بنائی، اس وقت 1,00,000 کتابیں اس نے وہاں موجود جمع کیں، اور جب بن گیا تو اس نے کہا جائیں جی اس کو لے کے آئیں، اس عالم دین کو۔ اب یہ حضرات وہاں پہنچے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور جا کر کے کہنے لگے حضرت اس طرح معاملہ ہے، وہاں ایک اتنا اچھا مدرسہ بنا ہے، آپ کو ہم لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت جو اس مدرسے میں تنخواہ تھی، جو ہدیہ تھا، وہ 3 روپے تھا، قربان جاؤں 3 روپے۔ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو جو وظیفہ اب ملا جائے گا وہ 100 روپے ملے گا۔ لکھا ہے یہاں ایسا کہ ایک بندے کو 3 روپے ایک تنخواہ مل رہی ہے، اور اس کو کہہ دیا جائے تمہیں 3,00,000 دیا جائے گا اور آ جاؤ۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ حضرت فرمانے لگے بھائی دیکھو میری تنخواہ 3 روپے ہے، اور 2 روپے سے میرا کام، میرے گھر کے خرچے جو ہے نا پورے ہو جاتے ہیں، اور 1 روپیہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے یتیموں، فقیروں، مسکینوں کو، حقداروں کو دینے کے لیے کہ حقدار تک روپیہ پہنچے میں ڈھونڈتا ہوں، اور مجھے مہینہ لگتا ہے ان لوگوں کو ڈھونڈنے میں، اور پھر اس کے بعد دیتا ہوں، اور میرے خرچے تو 2 روپے میں ہی پورے ہو جائیں گے، اور پھر 98 روپے لوگوں کو دینے کے لیے مجھے پھر وقت کی ضرورت ہوگی، پھر تلاش کرنے پڑیں گے۔ اس لیے آپ نواب صاحب کو کہہ دو کہ وہ کسی اور عالم دین کو وہاں کے لیے بندوبست کر لیں، میں یہاں پہ ہی ٹھیک ہوں۔ اللہ اکبر! جب 3 روپے برکت والے تھے تو پھر وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ کہتے تھے جی برکت برکت برکت۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ ہر وقت برکت برکت ہی کہتے رہتے ہیں، برکت کیا چیز ہے؟ کدھر ہے برکت؟ مجھے دکھائیں۔ اس باپ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور غسل خانے میں لے گئے اور کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی گیزر ہے۔ فرمایا تیری عمر کتنی ہے؟ 20 سال۔ اور فرمایا تیرے سے 10 سال پہلے یہ گیزر لگوایا تھا، آج 30 سال ہو گئے ہیں، ایک مرتبہ بھی خراب نہیں ہوا یہ گیزر، تو یہ برکت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت لوگوں کو جب برکتیں ہوتی تھیں، لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا، لوگ بھول جاتے تھے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، پریشانی نہیں آئی، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا۔
آج ہر چیز ہے، لیکن کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کسی کے گھٹنوں میں درد ہے، کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے، ڈاکٹروں کے پاس آیا جایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کمانے والے بہت ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر سے برکت نکال لی، پھر کبھی دوائیوں پہ لگ رہے ہیں، کبھی کہیں لگ رہے ہیں، کبھی کہیں لگ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت سے کثرت نہیں بلکہ برکت مانگنی چاہیے۔ ہم دعا بھی دیتے ہیں آدمی کسی کو کہ اللہ تیری لمبی عمر کرے۔ بھائی لمبی کیا، اگر 100 سال کا ہو گیا، 50 سال کے بعد گھٹنوں کے درد کا مریض ہو گیا تو 50 سال اگلے تو ضلالت میں گزرے، 70 سال صحیح گزرا، 30 سال اگلے اگر اس کو کیا ہو گیا، فالج ہو گیا، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، 30 سال تو وہ پڑ گیا محتاجی کی زندگی میں۔ ہمیں دعا بھی دینی چاہیے تو اللہ تجھے برکت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تجھے خیر والی زندگی عطا فرمائے، اس طرح کی دعا دینی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ برکت ملے گی کہاں سے، کیسے آئے گی؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کا حل بتلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستیوں والے میرے اوپر ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں۔ آج ایمان تو سب لائے ہوئے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، لیکن ڈرتے نہیں ہیں ہم اللہ رب العزت سے۔ جب اللہ سے ڈریں گے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان کے بعد ڈریں گے بھی صحیح، وَلَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پھر میں ان لوگوں کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ نماز نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، جھوٹ بول دیا کوئی بات نہیں، غیبت کر لی کوئی بات نہیں، ڈر ہے ہی نہیں ہمارے اس میں۔ تو اس لیے اللہ سے ڈریں بھی صحیح، اللہ کی ذات پہ ایمان بھی لائیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور احادیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برکت کو حاصل کرنے کے لیے 5 کام لگائے ذمے، کہ جو بندہ یہ 5 کام کر لے گا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1 سب سے پہلا کام استغفار کرنا، معافی مانگنا، اپنے گناہوں سے کیا کرنا؟ معافی مانگنا۔ اللہ رب العزت جو کثرت استغفار کرے گا اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن میں بھی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم استغفار کرو گے اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، تمہیں اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے، تمہارے مال میں، تمہارے اولاد میں تمہیں بارش عطا فرمائیں گے، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2 جو بندہ صدقہ کرے گا اپنے مال کو، اللہ رب العزت صدقہ کرے گا اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا ایک شخص اپنے گھر کا سامان بیچ کے کچھ کھانا لینے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان کے پاس پہنچے، وجہ پوچھی، انہوں نے کہا جی اس شخص نے مجھے 1 درہم دینا ہے میرا قرض، جس کی وجہ سے ہماری لڑائی ہو رہی ہے۔ اس آدمی کے پاس تھا ہی 1 درہم، کہا یار لڑو نہیں، اس آدمی کا قرضہ میں دیتا ہوں، یہ لو 1 درہم۔ ان کی صلح کرائی، ان کی لڑائی ختم کروائی اور دوبارہ گھر واپس گئے۔ اہلیہ نے کہا پہلے سارا سامان بیچ کے ہم نے کچھ حاصل کیا تھا، اب تھوڑا سا رہ گیا، یہ بیچو اور بیچ کے کھانے کے لیے کچھ لے کے آؤ۔ بیچا، 1 درہم ملا۔ اب گئے بازار کے اندر، جب بازار میں پہنچے تو مچھلی فروش کو ملے۔ مچھلی فروش بھی پریشان تھا کہ آج بکری نہیں ہوئی، آج میرا مال نہیں صحیح طرح بکا، یہ 1 مچھلی میرے پاس باقی رہ گئی ہے ہلکی پھلکی، یہ آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو لے لیں 1 درہم کے بدلے میں۔ انہوں نے وہ مچھلی لی اور مچھلی کو لے کے گھر گئے۔ جب گھر گئے اہلیہ نے اس کو چاک کیا، اس کے پیٹ کو کھولا تو اس کے اندر سے 1 موتی نکلا، اور اس موتی کو اٹھا کے سنیار کے پاس گئے تو اس سنیار نے کہا اس موتی کی قیمت اگر مجھے دینا ہے تو 40,000 درہم ہے،
اگر اس کے علاوہ میرے سے بڑا فلاں بندہ جو سنیارا ہے اس کے پاس جاؤ گے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ قیمت دے۔ یہ ان کے پاس گئے، اس نے کہا میری نظر میں اس کی قیمت 80,000 درہم ہے، اگر فلاں کے پاس جاؤ گے تو تمہیں اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے ان سے وہ موتی رکھا اور ان کو 1,20,000 درہم دیے اور کہا یہ لے کے چلے جائیں۔ اب جب وہ بندہ جا رہا تھا راستے میں دیکھا ایک فقیر بیٹھا اور کہا اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس کے اندر سے مجھے بھی کچھ دو۔ انہوں نے کہا اللہ نے تو سب ہی دیا ہے، یہ لو 60,000 درہم تمہیں دیتا ہوں۔ اس بندے نے کھڑے ہو کے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے درہم کی ضرورت نہیں، میں تو تمہاری آزمائش کے لیے آیا تھا، تمہیں چیک کرنے کے لیے آیا تھا کہ تم اللہ کی راہ میں کتنا دیتے ہو۔ جاؤ یاد رکھو یہ 1 درہم جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا اس کے بدلے میں دنیا میں تمہیں 1,20,000 درہم ملا ہے، یاد رکھو یہ آخرت کے مقابلے میں 19واں حصہ ہے، آخرت کے مقابلے میں 19واں حصہ ہے۔ جب بندہ اپنے رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو مسکرا کے دیکھیں اور سلام عرض کرے، اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ آج ہمارے لیے یہ کام شیطان نے مشکل بنا دیا۔ گھر سے باہر تو بڑے اخلاق والے، گھر سے باہر تو بڑے اچھے، بڑے خوش مزاج، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں منہ پہ 12 بج جاتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو جو گھر میں آئے گا سلام عرض کرے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور نمبر 4 جو صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور 5واں کام حضور نے فرمایا جو چاشت کی صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز ادا کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سب مسلمانوں کے رزق میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔